جس کو جب ضرورت ہوتی اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے خلفائے راشدین سے مل سکتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دہشت سے حدیث مبارکہ کے مطابق عرفاً کہہ رہا ہوں، میں ترجمہ نہیں کر رہا، شیطان جن کی دہشت سے کانپتا ہے، لرز اٹھتا ہے، اور تاریخ کے مطابق کیسر و کسریٰ کے شہنشاہی محلات اور شہنشاہی نظام جن کی ہیبت سے لرز اٹھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بات کرنا چاہتے تو کوئی بھی شخص اٹھ کر ان کی بات سے پہلے اپنی بات کر سکتا تھا، اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اس کا نام و نشان مٹایا نہیں جاتا تھا، کوئی اس کی گردن ہی ناپ لیتا تھا، راتوں رات اس کو غائب نہیں کر دیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک جاری رہا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم المرتبت شہادت، میں خود آپ کو بتا دوں اپنے حوالے سے، یہ شاید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میری کئی باتیں وہ بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لگتی ہیں یہ تو بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ میں یونیورسٹی لائف سے پہلے تک یہ سمجھتا تھا کہ امام عالی مقام اور ان کے رفقاء کا مقابلہ کفار و مشرکین کے ساتھ تھا، غیر مسلموں کے ساتھ تھا۔ اور میں نے وہ لٹریچر پڑھتا رہا، بڑی محبت سے پڑھتا تھا، کہ جس میں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ جنگ کربلا، واقعہ کربلا 10 دن کی جنگ پر محیط ہے۔ ایک طرف 72 عظیم المرتبت افراد تھے اور دوسری طرف ہزارہ لوگوں کے لشکر تھے، اور روزانہ ایک عظیم المرتبت مجاہد باہر نکلتا، وہ لاشوں کی لاشیں گرا دیتا، اگر وہ شہید ہوتا تو اس کی جگہ پر دوسرا چلا جاتا، تیسرا چلا جاتا۔ لیکن پتہ چلا بعد میں یونیورسٹی لائف میں آنے کے بعد کہ یہ سارا کچھ مبالغہ آرائی تھی، قصے کہانیاں تھے۔ ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ بہت کچھ قصے کہانیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سید کل، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کا وہ شہزادہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ عالم شباب میں نہیں ہوگا۔ اس کا ریفرنس ایک ضعیف العمر صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آپ اپنے لیے جنت کی التجا کی، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا ہے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تمہارا نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا میں تو بڑھیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جو جنت میں جائے گا جوان ہو کر جائے گا، تم بھی جوان ہو کر جنت میں جاؤ گے۔ اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان امام حسن
علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان کہ یہ میرے 2 شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ امام علی مقام اپنے بھائیوں کے ساتھ تاریخ کی کتابوں میں مختلف نمبرز ہیں، 4 بھائیوں کا ذکر ہے، 6 بھائیوں کا ذکر ہے، 9 بھائیوں کا ذکر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ پھر اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنی قریب ترین عائشہ کے ساتھ ایک طویل سفر کے بعد میدان کربلا میں پہنچے۔ کس لیے؟ کیا پرابلم تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی شہادت ان لوگوں کے ہاتھوں جن کے والدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاروں پر اپنی جان قربان کر دینا سعادت سمجھتے تھے، ان کی اولادیں۔ یہ کیا تھا سارا؟ کیوں ہوا؟ ایک طرف تو اس کی تصویر ایسی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جب لوگوں کو کسی منصب، وزارت کا، صدارت کا، عہدیداری کا ایک سین دکھایا جاتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو آج بھی اپنوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اپنوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کسی منصب کی خاطر آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ رب کائنات نے تو اس ماحول کی ایک جھلک دکھائی ہے اس آیت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اس قرآن پاک کے نظام کو کامل و اکمل سمجھنے والے، ان کا طرز عمل، ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں، آپس میں بہت نرم ہوتے ہیں۔ اور وہ کسی بھی صورت میں دامان رحمت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر ان کی مے نوشی کی محفل میں پیالے، بھرے ہوئے پیالے ہونٹوں کے قریب پہنچے ہوں اور کوئی شخص ان کو آ کر دروازے میں کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ وہی شراب کے پیالے پھینک دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جو بھر لیا ہے یہ تو پی لیں۔ مدینہ الکریم میں ابھی ہمارے یہ 2 دوست اگلا جمعہ، آئندہ جمعہ جو ہے وہ حرمین شریفین میں پڑھیں گے۔ قاری صاحب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آسانی فرمائے، برہان صاحب بھی۔ مدینہ الکریم میں آج بھی ایک معروف مسجد ہے، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، جو آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتوں کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اور ایک صحابی آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں
کہ مسجد نبوی شریف میں میں دیکھ کر آیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، اور رب کائنات کا حکم ہے کہ اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اللہ رب الکریم کی طرف، قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لو۔ تو ان صحابہ کرام نے، ان لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی رکعتوں کی تبدیل 2 رکعتیں پہلے اس قبلہ کی طرف اور نماز توڑے بغیر 2 رکعتیں دوسرے قبلہ کی طرف پڑھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ پیوست ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی مانتے ہیں۔ ان کے مائع مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ پانی کو، وہ اگر وضو کرنے لگتے ہیں تو ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی عظیم المرتبہ صحابہ کرام وہ نیچے نہیں گرنے دیتے،